السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سمیر سورج گوپائے ہے اور میں 15ویں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام ایک دھرم ہے اور قرآن ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے، تو مسلم سماج میں دو گٹ کیوں ہے، دو گروپ کیوں ہے؟ بھائی صاحب نے جو سوال کیا، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہوگا کہ جو میرا انالیسس ہے کہ 2 یا 3 سوال کرو، اکثر وہ 20 سوالات کے درمیان سے آئیں گے۔ بھائی صاحب شاید لیٹ آئے ہوں گے اور میری پوری تقریر نہیں سنے ہوں گے۔ یہ تھا 18واں عام سوال جو غیر مسلمان یا اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن ایک، پیغمبر ایک، تو آپ میں فرقے کیوں؟ آپ نے کہا 2 گروپ کیوں؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ۔ یہ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور قرآن مجید میں کہا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں کہ جو کوئی مسلمان اس دین میں فرقے بناتا ہے وہ غلط ہے اور اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستے دکھیں گے۔ تو دین کے اندر فرقے بنانا غلط ہے۔ وہ آدمی، وہ مسلمان جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہے اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پکڑا ہے، وہی صحیح مسلمان ہے اور وہی صحیح راستے پہ۔ السلام علیکم، میرا نام سنجے کمار ہے، میں BA سیکنڈ ایئر پڑھتا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجئے کہ وہ ایک ہے۔ بھائی نے سوال کیا کہ سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا آپ خدا میں مانتے؟ میں تو مانتا ہوں خدا ایک ہے، لیکن میرے پڑوسی ایک برہمن نے مجھے پوچھا تھا، وہ نہیں مانتا ہے، وہ خدا میں نہیں مانتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن میں تو پتھر پر وشواس نہیں کرتا، ماشاءاللہ، میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں، بہت اور صحیح، پہلے سے ہی میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ ایک خدا پہ وشواس کرتے، پتھر کی پوجا نہیں کرتے، لیکن اس کا ایک پڑوسی ہے جو برہمن ہے، وہ پوچھا کیا سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے؟ اس کا پورا جواب میں پہلے کانفرنس میں دیا تھا، از دا قرآن گاڈز ورڈ، جس میں میں ثابت کیا تھا کہ سائنس کے ذریعے خدا ہے اور خدا ایک ہے۔ پوری تقریر تقریباً 2 گھنٹے کی ہے، وقت نہیں ہے، میں مختصر سا اس کا جواب دوں گا۔ اس کے لیے بھی دوں گا جو خدا میں نہیں مانتے اور اس کے لیے بھی جو انیک خدا میں مانتے۔ اگر کوئی ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، سب سے پہلے میں اسے مبارکباد دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ عام انسان اندھ وشواس کر رہے، اس کے والد کرسچن ہے تو وہ بھی کرسچن ہے، والد ہندو تو وہ بھی ہندو، والد مسلم تو وہ بھی مسلم۔ یہ ناستک سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد خدا میں مانتے ہیں ایسے غلط خدا میں نہیں مانتا ہوں، تو وہ سوچ رہا ہے۔ میں اسے مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ اس نے اسلام کا پہلا پارٹ جو شہادت ہے اسلام میں، اس کا پہلا پارٹ کا پہلا بھاگ کہا ہے لا الہ، خدا نہیں ہے۔ ابھی مجھے ثابت کرنا چاہیے الا اللہ، صرف اللہ، جو میں انشاءاللہ کروں گا، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو لوگ ناستک ہوتے یا جو سائنس میں مانتے ہیں، جیسے آپ کے برہمن ہیں، قرآن سائنس کے اونچا ہے، لیکن جب سائنس ان کا معیار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا، میں اس سائنسدان سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئے، تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود میں آئے جسے کہتے بگ بینگ۔ اپنی ساری کائنات ایک گولا تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا، پھر گیلیکسیز ہوئے، پھر سٹارز ہوئے، چاند ہوا، سورج ہوا، دھرتی ہوئی۔ میں پوچھوں گا کب پتہ چلا، وہ کہیں گا کہ مجھے 40 سال پہلے پتا ہوا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 1400 سال پہلے، سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا، کیا وہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں نہیں جانتے ان السماوات والارض، کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے، کانزت کلفکناہما، اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ علیحدہ ہوئے۔ یہ جو آپ کہہ رہے بگ بینگ، یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے، اسے کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے، فلوک غلطی سے آ گیا، آرگیو مت کرو۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ جو اپنی زمین ہے، یہ دھرتی ہے، اس کا شیپ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے، زمین چپٹی ہے، فلیٹ ہے،
ابھی ہمیں پتا چلا کہ یہ گول ہے. تو میں پوچھوں کب پتا چلا؟ وہ کہیں گا 1577 میں سر فرانسس ڈریک جب زمین کے گول سیل کیے جہاز میں، اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے. میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی 300 سال پہلے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے، سورہ نازعات میں سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں، آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے وی ہیو میڈ دی ارتھ ایز این ایکسپانس والارض بعد ذالک دہاہا. ہم نے اس دنیا کو بیدوی شکل کا بنایا ہے، پیدے کی طرح بنایا ہے. آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے، اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے بیدوی شکل میں. اور یہ جو دہا ہے یہ آسٹرچ کا بیدا ہے، شتل مرغ کا بیدا ہے. ہم دیکھیں گے آسٹرچ کا بیدا بالکل جیوسفیریکل ان شیپ ہے، دنیا کی شکل کا ہے. تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں. یہ کون لکھائے گا؟ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا وہ بہت ذہن والے انسان تھے. آرگیو مت کرو. دوسرا سوال، یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے؟ وہ کہیں گا پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے، ہمیں سائنس نے ابھی بتایا 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے کہ چاندنی جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی ہے. یہ قرآن مجید میں صرف فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، اس کی خود کی روشنی ہے، اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے، ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. یہ کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ آدمی چپ ہو جائیں گے. آرگیو مت کرو، آگے جاؤ. قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ. آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے، دی ریز جو ہے الٹرا وائلٹ ریز، اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو اس سے انسان مر جائیں گے. دس فلٹرز دا یو وی لائٹس، جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے. یہ قرآن میں جن میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ وہ خاموش رہے گا. اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے واٹر سائیکل کے بارے میں، قرآن میں لکھا ہے بایولوجی کے بارے میں، قرآن میں لکھا ہے باٹنی کے بارے میں، قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹس پودے کے بھی جنس ہے، مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی، لکھا ہوا ہے قرآن میں. قرآن میں لکھا ہے ایمبریولوجی کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں. میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کا خالق. اور اس کائنات کا خالق، اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں سائنس کے ذریعے. قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور ان 6000 آیتوں میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے. اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت نے جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے. اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. تو قرآن مجید جب سائنس سے نہیں ٹکراتا ہے، سب کچھ صحیح ہے، تو اسے یہ بھی ماننا پڑے گا قل هو اللہ احد، خدا ایک ہے. اگر وہ برہمن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندوگیہ اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم، خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. آپ کے سوتا سوتا اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس سے کسیج جنیتا نچدیپا، اس ایشور کے کوئی والد نہیں، کوئی والدہ نہیں، اور کوئی رب نہیں، وہ سب سے اونچا ہے. یہی پیغام دیا گیا سوتا سوتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19 اور یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں نہ تس پرتیما استی، اس ایشور، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. تو اس برہمن کو بولو آپ اگر پڑھیں گے رگ وید، یجروید، اپنشد، اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. اور یہ صاف طور پہ رگ وید میں لکھا ہے والیوم نمبر 1 ہم نمبر 164 ورس نمبر 46 ایکم ستیہ وپر بہودا ودانتے، ستیہ ایک ہے، حقیقت ایک ہے، ایشور ایک ہے، خدا ایک ہے. اور جو علم والے انسان ایشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں، تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل اجازت ہے. نام اچھا ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110. لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں خدا میں؟ مانتا ہوں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ مسلم ہے.
मैं तो इस्लाम कबूल करने आया हूँ। ओ माशाल्लाह। आप पर कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है? नहीं, कोई भी दबाव डाल रहा है? मेरे दिल से कर रहा हूँ और मैं और दिमाग से भी? कुरान भी थोड़ा पढ़ चुका हूँ माशाल्लाह। और इस्लाम के बारे में काफ़ी कुछ जानता भी हूँ माशाल्लाह। और मैं मेरे दिल से कर रहा हूँ इस्लाम कबूल। दिल से और दिमाग से? हाँ। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। पैगंबर है। माशा अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि आपको इंशाअल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। मुसलमान कहते किसको है? मुसलमान कहते हैं उन लोगों को जो अल्लाह को एक माने और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने। अगर कोई अल्लाह ताला को एक नहीं मानता तो वो मुसलमान नहीं। अगर कोई अल्लाह के रसूल हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो भी मुसलमान नहीं। इसी तरह आजकल फ़िरके और फितने बहुत ज़्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे उम्मत आखिरी ज़माने में 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी और इन 73 में से एक फ़िरका वो हक़ पर होगा, बाकी 72 फ़िरके जहन्नम में होंगे। तो ज़ाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस झूठी नहीं हो सकती। इसी वजह से यही वजह है कि आजकल फ़िरके बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और आजकल ऐसे ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो नाउज़ु बिल्लाह तरावीह के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं, उनको कहते हैं कि तरावीह की नमाज हमारे पैगंबर से साबित नहीं और ये सहाबी ने किया है और सहाबी का जो मेयार है वो हमारे लिए हक़ नहीं, वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ़ एंगल से, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से। और ऐसे ऐसे ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि नाम नहाद मुसलमान भी उनके चेले बन जाते हैं और बाद में उनकी वीडियोस पर कमेंट करते हैं कि माशाअल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। तो उम्मत आजकल बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन की तरफ बढ़ रही है जिसमें लोग मुख्तलिफ से मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। कभी ऐसा फितना, कभी ऐसे लोग भी सामने आ जाते हैं जो पहले तरावी को निशाना बनाते हैं, उसके बाद आते हैं शब मेराज के वाक़े पर। मेराज के वाक़े जो हम सब मुसलमान मानते हैं और जिसका ज़िक्र कुरान में भी मौजूद है, सुब्हान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। तो इस वाक़े से वाक़े मेराज मुराद है। तो आजकल कुछ लोग इस तरह भी आए हैं जो कहते हैं कि उस वक़्त मस्जिद अक्सा नहीं बनी थी और उस वक़्त ये वो। तो ऐसा रफ्ता रफ्ता एक ऐसे लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ऐसे लोग सामने आ जाते हैं जो तदरीजन एक एक चीज़ को इस्लाम से उसकी अहमियत हटा देते हैं। और आखिर में ऐसा वक़्त भी आ जाएगा जब इस्लाम के तमाम उसूल और जितने भी उसूल है, फ़ुरू है और सब के सब वो ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ़ इस पर ही इक्तिफ़ा हो जाएगा कि बस सिर्फ़ ईमान लाओ, बस यही काफ़ी है। अमलुस सालिहात ये आपकी ज़िंदगी से निकाल देंगे। और ये आप देख लोगे, आपकी ज़िंदगी में आप देख लोगे जिस तरह लोग आज तरावी से इनकार करते हैं, जिस तरह लोग मेराज के वाक़े क्यों नहीं मानते, जिस तरह लोग तबलीग की मेहनत को नहीं मानते, तो इसी तरह एक दिन ये भी आ जाएगा कि आपको नमाज़ों से भी हटा दिया जाएगा, आपको रोज़े से भी हटा दिया जाएगा और आपको जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ यही काफ़ी करवा दिया जाएगा कि आप सिर्फ अल्लाह को एक मानो। मुसलमान तकसीम इसलिए है कि उनके फ़िरके बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़िरके बन रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग इंट्रोड्यूस मार्केट में आते हैं जो मुसलमानों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं। यहूद और नसारा के कहने पर कुछ अजीब और गरीब हरकतें करके मुसलमानों को आपस में मिलाने की और मुसलमानों को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है। कभी एक मसला आता है, आमीन क्यों आप तेज़ी से पढ़ते हैं, आप क्यों नहीं पढ़ते, कभी कहते हैं हाथ क्यों नहीं उठाते, कभी कहते हैं हाथ क्यों उठाते हैं। तो ऐसे ऐसे मसाइल में उलझाना और इसी के ज़रिए मुसलमानों को तकसीम कराना और इसी साजिश में ये सारे लोग कामयाब भी हो गए हैं।
تو میری تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ خدا را ایک ہو جائیے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اس چھوٹی چھوٹی باتوں کو جس میں اولا اور غیر اولا کا فرق ہے، اس میں سے اپنے آپ کو جو ہے نہ مت الجھائیے، نہ ہی تقسیم ہو، اور اپنے ایک اللہ کے جو دین ہے اس کو ہی اختیار کرو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بہت بہترین جواب دیا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔